بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طالبات، پچھلا موضوع تھا انشائیہ کی تعریف، اور آپ کے نصابی کتاب میں ایک انشائیہ درج ہے، اس کا عنوان ہے دعوت. اس کو لکھا ہے پروفیسر رشید احمد صدیقی صاحب نے. تو آج کا موضوع میں نے یہی چنا ہے، پروفیسر رشید احمد صدیقی، ان کے حالات زندگی اور ادبی خدمات. پروفیسر رشید احمد صدیقی کی پیدائش جون پور میں 1896 میں ہوئی. رواج یعنی اس وقت کے دستور کے مطابق آپ نے پہلے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی، پھر اسکول گئے اور باضابطہ طور پہ تعلیم حاصل کی. جون پور میں ہی آپ نے بی اے کا امتحان پاس کیا. اس کے بعد علی گڑھ چلے گئے، جہاں آپ پہلے اردو میں ماسٹرز ڈگری حاصل کی اور بعد میں فارسی زبان میں ماسٹرز ڈگری حاصل کی، یعنی ایم اے. 1921 میں رشید صاحب لیکچرر ہو گئے اور انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی کے واقعات آشفتہ بیانی میری میں بڑی دلچسپ انداز میں تحریر کیے ہیں. 1932 میں آپ کی شادی ہو گئی اور 1935 میں علامہ اقبال نے انہیں اردو ریڈر کے لیے منتخب کیا اور ترقی کرتے کرتے آپ پروفیسر بنی. آف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے صدر بھی رہے. 1957 میں آپ کو دلی بلایا گیا اور آپ کی تقرری بطور ڈائریکٹر جنرل ایجوکیشن کی گئی. ادبی خدمات کے سلسلے میں صدر جمہوریہ ہند نے آپ کو پدم شری ایوارڈ کے اعزاز سے نوازا. پروفیسر رشید احمد صدیقی 1977 میں انتقال کر گئے. پروفیسر رشید احمد صدیقی کو پروفیسر احتشام حسین نے اس دور کا سب سے بڑا مزاح نگار تسلیم کیا ہے. ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت ہند نے 1963 میں انہیں پدم شری کا اعزاز عطا کیا ہے. ان کو ساہتیہ اکیڈمی کے ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا گیا. مضامین رشید، کھنداں، گنجہائی گراں مایا، ہم نفساں رفت، جدید غزل اور آشفتہ بیانی میری ان کی اہم تصنیف ہیں. کتابیں تصنیف اور اس کا جمع ہے تصنیفات. رشید احمد صدیقی اردو کے صاحب طرز انشا پردراز ہیں. ان کی گنتی اردو کے بہترین انشا پر درازوں میں ہوتی ہے. رشید صاحب اردو اور فارسی ادب سے گہری واقفیت رکھتے تھے. ان کی تحریروں میں علی گڑھ کی چھاپ ہے. طنز و مزاح کے میدان میں بھی ان کی حیثیت منفرد ہے. رشید صاحب زندگی کے عام واقعات کو ایک خاص ادبی رنگ میں اور اکثر ادبی اور علمی اصطلاحوں میں بیان کرتے ہیں. رشید صاحب نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں مزاحیہ مضامین لکھنے شروع کر دیے تھے. ان کے مضامین میں انوکھا پن، تازگی اور ادبی حسن ہے. ان کے مضامین تاریخ و سیاست سے واقف لوگ زیادہ سمجھ سکتے ہیں. ان کے خیال میں رومانیت پائی جاتی ہے
غالب، اکبر الہ آبادی، علامہ اقبال اور فانی بدایونی وغیرہ پر انہوں نے پروقار خیالات کا اظہار کیا ہے۔ رشید احمد صدیقی کے مزاحیہ اور طنزیہ مضامین بہت ہی جاندار ہیں۔ ان کی نثر میں طنز کا پورا وار ہوتا ہے۔ ان کے یہاں دلچسپ جملوں، معنی خیز اشاروں، برجست لطیفوں اور پرلطف انداز بیاں کی وجہ سے ادبی شان پائی جاتی ہے۔ ان کے بہترین مضامین میں ہوٹل میں ریڈیو، سفر، دعوت، باغ، امتحانات، گواہ، الیکشن، ارہر کا کھیت وغیرہ شامل ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اب آپ کا پری گولڈ ٹیسٹ بھی آنے والا ہے، اس لیے اس کے لیے بھی آپ آج سے ہی تیاری کریں۔